پاکستان کا افغان طالبان رجیم کے خلاف آپریشن غضب للحق جاری ہے۔ افغان طالبان رجیم کے 274 اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں، 400 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بتایا کہ 53 مقامات پر افغان طالبان کے حملوں کو پسپا کیا گیا۔ پاک فوج کی کارروائیوں میں افغان طالبان رجیم کی 74 سے زائد چوکیوں، 115 ٹینکوں اور بختربند گاڑیوں کو تباہ کر دیا گیا۔ 18 چوکیاں پاکستان کے قبضے میں آ گئیں۔ آپریشن میں اب تک پاک فوج کے 12 جوان شہید، 27 زخمی اور 1 لاپتہ ہے۔ یہ آپریشن غضب للحق چل رہا ہے۔ اب تک اس میں 274 طالبان رجیم کے اہلکار اور خوارج جہنم واصل کیے جا چکے ہیں، 400 سے زائد زخمی ہیں۔ افغان طالبان رجیم کی 73 پوسٹیں مکمل تباہ کی جا چکی ہیں۔ Other than that, 18 posts are in our possession. They have been captured. As per conservative estimates, 115 tanks, بختر بند گاڑیاں اور اٹرلی پیسز افغان طالبان رجیم کی فورسز کی تباہ کی جا چکی ہیں۔ فضائی نشانوں میں 22 مقامات پر کابل میں، قندھار میں، پکتیا میں، ننگرہار میں، خوست میں اور پکتیکا میں ٹارگٹس لیے گئے۔ All these targets were very carefully selected based on intelligence. They are military targets and great care was exercised so that there is no civilian collateral damage. In targets mein, there are corps headquarters of Afghan Taliban forces, brigade headquarters, battalion headquarters, sector headquarters, ammunition depots, logistic bases اور دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو تحفظ پرووائڈ کرنے والی پناہ گاہیں، یہ تمام ان میں شامل ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم متحد ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کو کوئی جگہ نہیں دی جا سکتی۔ تمام سیاسی جماعتیں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے متحد ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف یہ جو جنگ ہے، اس میں پوری قوم متحد ہے۔ Let there be no doubt that whatever political divisions we may have, whatever different political perspectives we may have, but all political parties, all political leaderships are absolute clear کہ پاکستان میں دہشت گردی اور اس کی سہولت کاری کو کوئی جگہ نہیں دی جا سکتی۔ نیشنل ایکشن پلان 2014 میں بنا تھا تو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے نہیں بنایا، اینڈ فرام 2014 ٹل 2026 یہ 12 سال کا جو سفر ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے، چاہے وہ سینٹر کی ہوں، رائٹ کی ہوں، لیفٹ کی ہوں، چاہے وہ حکومت میں ہوں، حکومت سے باہر ہوں، they have always respected, followed and said yes to this national action plan, this revised national action plan جس کو آپ ویژن عزم استحکام کہتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ مقاصد کے حصول تک آپریشن غضب للحق جاری رہے گا۔ ہر قیمت پر پاکستان کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا۔ افغان طالبان فیصلہ کر لیں انہیں پاکستان سے تعلقات رکھنے ہیں یا دہشت گردوں سے۔ ہماری چوائس واضح ہے کہ ہم نے پاکستان کے عوام کا تحفظ کرنا ہے۔ The operation is continuing. It is under the instructions of the Prime Minister of Pakistan, the civil leadership, that the operation is continuing and we are achieving the desired results. And the Afghan Taliban regime has to make a choice. The question is already with them since long that آپ نے چوز کریں between پاکستان میں آپ نے چوائس کرنی ہے، آپ کو پاکستان، یا پھر آپ نے دہشت گرد اور دہشت گردی کے درمیان چوز کرنی ہے۔ ہماری چوائس ایبسلیوٹلی کلیئر ہے، وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا۔ ہماری چوائس اول اور آخر پاکستان، اس کی سیکیورٹی، اس کے جو عوام ہے اس کا تحفظ اور اس کی ناموس ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جی ایچ کیو راولپنڈی کا دورہ کیا۔ عسکری قیادت کی وزیر اعظم کو پاکستان افغانستان کی صورتحال پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فتنہ الخوارج افغان طالبان رجیم کے گڑھ جوڑ اور شرپسند کارروائیوں کے لیے زیرو ٹالرنس اپنائی جائے۔ افغان طالبان رجیم اور فتنہ الخوارج کی پاکستان کے خلاف کارروائیاں ناقابل قبول ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان ملک کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہے۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتا ہے۔ قوم ارض وطن کی حفاظت کے لیے اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم کی سرحدی علاقوں میں افغان طالبان رجیم کے حملوں کو پسپا کرنے پر افواج پاکستان کی تعریف، بھرپور جوابی کارروائی کرنے پر افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔
افغان طالبان رجیم نے نیا فوجداری ضابطہ جاری کر دیا جس کے تحت تعزیری سزاؤں میں جج کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ملزم کی شخصیت اور سماجی حیثیت دیکھ کر سزا کا فیصلہ کرے۔ آرٹیکل 9 کے تحت علماء اور اعلیٰ عہدیداران کو تنبیہ کرنا ہی سزا تصور ہوگا، جبکہ قبائلی رہنماؤں اور تاجروں کو عدالت میں طلب کرنا ہی ان کے لیے سزا تصور ہوگا۔ متوسط طبقے کو قید کی سزا دی جا سکے گی، جبکہ نچلے طبقے کے لوگوں کو کوڑوں اور قید سخت کی سزا دی جا سکے گی۔ نہ صرف ججوں کو سزائیں دینے کے وسیع اختیارات حاصل ہو گئے، بلکہ بعض حالات میں طالبان اہلکاروں کو بھی سزا دینے کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ لڑکوں یا لڑکیوں کے ناچنے یا ناچ دیکھنے پر بھی قید کی سزا رکھ دی گئی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر غلامی کے خاتمے کے باوجود طالبان رجیم کے نئے ضابطہ قانون میں غلام اور آزاد فرد دونوں کے لیے الگ الگ سزاؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل نے نئے فوجداری ضابطے پر اظہار تشویش کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر وولکر ترک نے کہا ہے کہ افغانستان انسانی حقوق کا قبرستان بنتا جا رہا ہے۔ اسرائیلی پابندیوں کے باوجود تقریباً 1 لاکھ فلسطینیوں نے مسجد اقصیٰ کے احاطے میں نماز جمعہ ادا کی۔ رمضان المبارک کے آغاز پر اسرائیلی حکام نے جمعے کی نماز کے لیے مسجد اقصیٰ میں فلسطینیوں کے داخلے پر پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں، جس کے تحت روزانہ اجازت ناموں کے ساتھ صرف 10,000 فلسطینیوں کو داخلے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ عام برسوں میں آنے والے لاکھوں افراد کے مقابلے میں بہت کم تعداد ہے۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا ہے کہ پاکستان نے مؤثر اور بھرپور جوابی کارروائی کی ہے۔ جب پاکستان سمجھے گا کہ خطرہ ٹل گیا ہے تب دیکھیں گے، ابھی تو کارروائی جاری ہے۔ دیکھیے وزیر اطلاعات عطا طاہر کا خصوصی انٹرویو رات 10 بجے جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ پاکستان نے افغانستان کو دو ٹوک پیغام دے دیا ہے کہ کسی قسم کے خود کش واقعات پاکستان میں کیے گئے تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا۔ اب یہ سلسلہ مزید برداشت نہیں کیا جائے ان گا۔ خیالات کا اظہار انہوں نے جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ افغانستان کی کارروائی کے جواب میں کارروائی ہے، اسے یقیناً ایک منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا کہ جس کے نتیجے میں یہ ضمانت حاصل ہو سکے کہ آئندہ کوئی اس طرح کی دہشت گردی کی واقعات اور سرپرستی افغانستان کی طرف سے نہیں ہوگی۔ پاکستان کا یہ فیصلہ اٹل ہے۔ پاکستان کی طرف سے افغانستان کو یہ دو ٹوک پیغام دیا گیا ہے کہ کسی قسم کے خودکش واقعات جو ہیں اگر پاکستان کے اندر کیے گئے تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا۔ اب مزید یہ سلسلہ برداشت نہیں کیا جائے گا اور اس کے لیے جیسے وزیر اعظم نے بھی کہا there will be zero tolerance۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں 1 مارچ سے پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے کا امکان ہے۔ آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل کے تخمینوں کے مطابق پیٹرول 4 روپے 58 پیسے اور ڈیزل 4 روپے 73 پیسے فی لیٹر تک مہنگا ہو سکتا ہے۔ 1 لیٹر مٹی کے تیل کی قیمت میں 6 روپے 88 پیسے اور 1 لیٹر لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 5 روپے کے اضافے کا امکان ہے۔ قیمتوں کا حتمی فیصلہ اوگرا ورکنگ کے بعد وزیر اعظم کی منظوری سے ہوگا۔